السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النصر کریں گے، آیت نمبر 1، 2، 3 یعنی مکمل سورت سیکھیں گے، اور آپ سے میں یہی کہوں گی کہ آپ جتنا آسانی سے یاد کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی کیجیے گا، خواہ وہ ایک لفظ ہو، خواہ 3 الفاظ یا پھر ایک آیت۔ تو میں نے اس لیے ایک ہی ویڈیو میں تینوں آیات کو ریکارڈ کرنے کا سوچا ہے کہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ 1، 2، 3 ویڈیوز تلاش کرنا اور پھر سننا۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں سے ایک ہی ویڈیو میں سے جتنا یاد کر سکتے ہیں اتنا یاد کیجئے، ڈیلی کا کیجئے، اور جب تک پہلا لیسن پکا نہیں ہو جاتا، آپ کا اچھی طرح سے پریپیئر نہیں کر لیتے، اگلے لیسن کی طرف مت بڑھیے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا لفظی ترجمہ سورۃ النصر کی آیت نمبر 1۔ پہلا لفظ ہے اذا۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اذا جب، جاء آ جائے، آ پہنچی یا آ گئی، جو آسان لگتا ہے آپ کو یاد کر لیجئے۔ اذا جب، جاء آ گئی، آ پہنچی، نصر مدد، نصر مدد، اللہ اللہ کی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح وا کا مطلب ہے اور الفتح فتح کامیابی۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے اس کا اب ہم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی۔ یہاں پر فتح سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی قریش یعنی اہل مکہ پر فتح ہے۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی تھی، اچانک ہی ان کے سر پہ پہنچ گئے تھے، اور قریش جو ہے وہ اچانک سر پر پہنچے ہوئے لشکر جرار کو دیکھ کر بس ہمت جو ہے ان کی ٹوٹ گئی تھی، ان کے اندر لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی پھر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد یہ تھی کہ بغیر لڑے ہی مسلمانوں کو مکہ پر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ اگلی آیت کی طرف چلیں گے، آیت نمبر 2۔ وَرَأَيْتَ 3 حصوں میں سپلٹ کریں گے۔ وا تو خیر آپ کو پتہ ہے، وا کا مطلب ہے اور، تو رأیتا اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کریں گے ہم، وا اور رأی اور تا کو سیپریٹ۔ رأی دیکھا، رأی دیکھا، تا تو نے، تم نے، تا زبر تا جہاں پر آئے گا اس کا مطلب ہے تو نے، تم نے۔ ورب کے بعد میں اگر تا آتا ہے نا تو یہ معنی دے گا تو نے، تم نے کے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ تو نے اور تم نے، یہ تا کا ورڈ آئے گا تو ہم تعظیمی لفظ آپ یوز کریں گے۔ وا اور رأی دیکھا، تا تو نے، تو ہم کون سا تعظیمی ورڈ یوز کریں گے؟ آپ۔ اور دیکھا آپ نے، وَرَأَيْتَ اور دیکھا آپ نے۔ اگر تا کی جگہ پہ تو ہوتا، تا کے اوپر پیش ہوتی، تو تا پیش تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے، جیسے یہاں پہ ہے نا وَرَأَيْتَ اور دیکھا تو نے۔ اگر تا کے اوپر پیش ہو وَرَأَيْتُ تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اور دیکھا میں نے۔ تو تا زبر تا ورب کے بعد میں آئے تو اس کا مطلب ہے تو نے، تم نے۔ اگر ورب کے بعد تا کے اوپر پیش ہو تو اس تو کا مطلب ہے میں نے۔ تو وَرَأَيْتَ اور دیکھا آپ نے، النَّاسَ لوگوں کو، النَّاسَ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ وہ داخل ہو رہے ہیں، يَدْخُلُونَ وہ داخل ہو رہے ہیں۔ يدخل یہ ورب ہے، اور واو نون جو ہے یہ اینڈ میں، واو نون جمع کا صیغہ ہے، یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں۔ دے انگلش کا ورڈ ہے نا دے، اس کو شو کر رہا ہے واو نون۔ یدخل ہوتا تو اس کا مطلب ہونا تھا کہ وہ داخل ہو رہا ہے، کوئی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، تو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی میں، دینی دین کا مطلب دین ہی ہے، اللہ اللہ کا مطلب اللہ ہی ہے، فی میں دینی دین، اللہ اللہ کے، افواجا فوج در فوج یا گروہ در گروہ۔ افواجہ میں فوج کے سارے لیٹرز موجود ہیں تو یہ زیادہ آسان ہے، فوج در فوج۔ اینی ہاؤ جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ یاد کر لیجئے۔ وَرَأَيْتَ اور آپ نے دیکھا، النَّاسَ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا
فوج در فوج. با محاورہ ترجمہ کریں گے اب ہم. اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ یا پھر فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ جو الفاظ ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس کو ہم دیکھتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر کسی قسم کا شک نہیں تھا، یعنی انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ سچ ہے. لیکن اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یہ لوگ رکے ہوئے تھے کہ اسلام کو قبول کریں. فتح مکہ نے وہ رکاوٹ جو ہے دور کر دی، تو پھر لوگ جو ہے گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. یمن سے 700 لوگ مسلمان ہو کر پہنچے جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ مکہ کے ارد گرد جو ہیں وہ بھی لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. 9 ہجری میں اعلان برات کر دیا گیا تو مشرکین مکہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو 10 ہجری تک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت تک پورا عرب اسلام قبول کر چکا تھا اور ملک میں کوئی بھی مشرک باقی نہ رہا تھا، یعنی سرزمین عرب کفر و شرک سے مکمل طور پر پاک ہو گئی تھی. اگلی آیت کی طرف چلیں گے، آیت نمبر 3. پس یا تو، فسبح پورا ورڈ ہے، فا کو علیحدہ کریں گے، سبح کو علیحدہ، یعنی سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں. فا کا مطلب ہے پس یا تو، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ کر لیجئے. سبح اس کا مطلب ہے تسبیح کیجئے، فسبح پس تسبیح کیجئے. بی ساتھ حمدی تعریف کے، بی ساتھ حمدی تعریف کے یا حمد کے، آپ حمدی کر لیجئے زیادہ آسان رہے گا. بی ساتھ حمدی حمد کے. ربی رب کی، کا تیرے، کا ورڈ جو ہے معنی دیتا ہے تیرا یا تمہارے کے. ربی رب کا تیرے. لیکن جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس طرح نہیں بولتے الفاظ کو کہ تیرے رب کی، تم تیرے رب کی عبادت کرو. ہم کیسے اردو میں یوز کرتے ہیں الفاظ کو کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. تو جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اپنے رب کی. کا لفظی ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے تیرے یا تمہارے، ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ ایسے یاد کرنا اور بعد میں جب با محاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب پھر آپ کریں گے ربی کا، اپنے رب کی. وَاسْتَغْفِرْهُ، وا کا مطلب ہے اور، وَاسْتَغْفِرْ بخشش مانگیے، ہو اس سے، وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے بخشش مانگیے. کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اِنَّهُ، اِنَّا کا مطلب ہے بے شک، یقیناً، اِنَّا بے شک، یقیناً، ہو وہ، کانا ہے وہ، کانا ہے وہ، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا. با محاورہ ترجمہ کریں گے اب ہم. پس اپنے رب کی حمد اور تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے یا وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورہ نصر جو ہے یہ قرآن کی آخری صورت ہے. کس لحاظ سے کہ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، ایک ہی مرتبہ میں یہ صورت جو ہے مکمل طور پہ نازل ہوئی تھی، تینوں آیات اکٹھی اتری تھیں. اس لحاظ سے یہ سورہ نصر قرآن کی آخری صورت ہے. اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد تشریف لے جانے والے ہیں. اس لیے اس سورت کو سورہ التودیع بھی کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت دنیا میں پورا ہو گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورت نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رواہ البخاری. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سورت
کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس صورت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے رہتے تھے، کیونکہ جو مشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا وہ انہوں نے بخوبی اللہ کے کرم و فضل سے انجام کو پہنچایا۔ الحمدللہ سورت آج ہماری مکمل ہوئی۔ اللہم فلک الحمد ولک الشکر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔